بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات مغرب بعد سے حضرات اکابرین علماء کرام سے حضرت اقدس مولانا نظام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے حالات اور کارنامے سماعت کر رہے تھے۔ میں دو تین باتیں عرض کروں گا کہ اللہ جب کسی کو قبول کرتا ہے، اللہ جب دنیا میں کسی کو قبول کرتا ہے تو اس سے اپنے دین کی خدمت لیتا ہے، اور ایک وہ عالم جس نے علم دین حاصل کیا اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس یہ مواقع تھے، اس کے پاس یہ حالات تھے کہ وہ دنیا حاصل کر سکتا تھا، کسی اسکول میں جا سکتا تھا، کسی کالج میں جا سکتا تھا، لیکن وہ عالم دین جس نے اپنی زندگی کو خالص اللہ کے لیے وقف کر دیا، صرف اللہ کے لیے پوری زندگی آپ نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ میں اپنی طالب علمی زندگی کے اندر جب میں دارالعلوم گیا ہوں تو اس زمانے میں آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد دارالعلوم دیوبند کے اندر متعلم تھی۔ مفتی تحمید حسین صاحب، مولانا فخر الدین صاحب، مولانا ناظر حسین صاحب، مولانا مشرف صاحب، مولانا نذیر صاحب، مولانا نسیم صاحب، مولانا عبداللہ خطیب صاحب، اور بھی نہ جانے کتنے علماء، آج وہ سب اپنے اپنے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مدرسے میں ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی مولانا نذیر صاحب تو آج کل بنگلور شہر میں کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سب آپ کا فیض ہے، اللہ نے آپ کی خدمت کو قبول کر لیا، اللہ نے آپ کی خدمت کو قبول کر لیا، قبولیت سے نوازا، اور اسی لیے آپ کے فیض کو جاری کر دیا۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب ایک حافظ، بے فیض نہیں، بانجھ نہیں، بے اولاد نہیں، ایک بافیض عالم ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ بزرگوں اور دوستو، ہزاروں کی تعداد میں اپنی شاگردوں کو انہوں نے اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ شاگرد یہ اپنے شاگرد بنا رہے ہیں۔ مولانا عطاء اللہ صاحب میرے درسی ساتھی ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں، اور پھر اسی مدرسے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور پھر ان کے کتنے شاگرد ہوں گے جو وہ بھی خدمت سے لگے ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ چلے گا، اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بہت کم ایسے علماء ہوتے ہیں جو اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی دیانتداری کے ساتھ اور اتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، اور ہم چھوٹوں کے لیے ایک نمونہ بن کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا کا مجھ سے بہت قریبی تعلق تھا، فرماتے تھے کہ آپ میرے استاد زادے ہو، اور فوراً جو ہے مجھے گلے سے لگا لیتے تھے اور دعاؤں سے نواز۔ ہمیشہ کہیں بھی ملاقات ہوتی دعا ہی دعا ہوتی زبان پر۔
ابھی کچھ دن پہلے ان کے صاحبزادے مولانا عبداللہ خطیب صاحب ملاقات ہوئے. میں نے پوچھا حال احوال والد صاحب کیسے ہیں کیا ہیں, اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جا کر آپ سے آپ کے گھر ملاقات کروں, لیکن پھر بھول جاتا ہوں. ایک ہفتہ قبل حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب کے جنازے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میں جا کر ملتا ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی تھے, یہ چلے گئے, اب ہمارا کب نمبر آتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں, اللہ کا احسان, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بہترین زندگی عنایت فرمائی. اور دوسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ہم سب علماء کرام جتنے دین سے لگے ہوئے لوگ ہیں, ان سب کے لیے آپ نے ہم کو سبق پڑھایا ہے. وہ کیا ہے سبق؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو دین پڑھایا. ساری اولادوں کو پڑھا سکتے تھے آپ, دنیا پڑھا سکتے تھے, انجینئر, ڈاکٹر, جو کچھ بھی بنا سکتے تھے, آپ کے اختیار میں تھا, آپ کی اولاد تھی. لیکن آپ نے اس بات کو اپنے سامنے رکھا کہ اللہ نے مجھے جو نوازا ہے میں بھی وہی چیز اپنی اولادوں میں چھوڑ کر جاؤں گا. اور آپ نے اپنی ساری اولادوں کو, پوری پانچوں کی پانچ, مولانا عبداللہ خطیب صاحب قاسمی, مولانا فرید صاحب قاسمی, کیا نام ہے, مولانا قاری نوشاد صاحب, مولانا نشید صاحب اور مولانا عمیر صاحب, یہ جو ہے 5 لڑکے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے خاندان کے اندر بھی اپنی بھتیجوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ابھی جتنے بھی علماء پائے جاتے ہیں, میں کہوں گا کسمبی بستی کے اندر, ان میں اکثریت حضرت ہی کی دین ہے. اکثریت حضرت ہی کی دین ہے. حضرت کی وجہ سے وہ علم دین حاصل کرنے گئے اور الحمدللہ عالم اور حافظ بن کر جو ہے اپنے گھر واپس آئے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم سب کو اب چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی دعاؤں میں حضرت کو یاد رکھیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں. میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ, جب گھر سے کوئی بڑا رخصت ہوتا ہے, جب گھر سے کوئی بڑا رخصت ہوتا ہے تو اس کے رخصت ہونے کے بعد اگر اس کی اولادیں, اس کے ماننے والے, اس کے چاہنے والے یا اس کی روحانی اولادیں اس کی بھلا دیتی ہیں تو ان پر جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. اس لیے ہم کو جو ہے اہتمام کے ساتھ روزانہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. اور ایصال ثواب کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں, کوئی لمبا وقت نہیں, 3 سیکنڈ چاہیے. کتنا سیکنڈ؟ 3 سیکنڈ. 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے اور ان کو اور اپنے تمام مرحومین کو بخشنا ہے. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے. اگر یہ معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر ہماری اولادیں بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے لیے ضرور ایصال ثواب کریں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حضرت کے فیض کو جاری و ساری فرمائے. ان کے وہ مشن جو انہوں نے زندگی بھر رکھا, سردی, گرمی, بارش, کیسے کیسے موسم آتے ہیں اڑیسہ کے اندر, اور جس جگہ آپ نے خدمت انجام دی ہے وہ جگہ کیسا ہے آپ سوچئے. وہ زمانہ کیسا ہوگا جب ندی پار ہو کر ایک آدمی صبح کی نماز سے پہلے مدرسے میں سائیکل لے کے پہنچتا ہوگا. وہ زمانہ کیسا ہوگا, وہ کیسی مشقت بھری آپ نے خدمت انجام دی ہے. بتاؤ, سوچو, اللہ کے یہاں کیسے قبول کیے گئے ہیں, اللہ کے یہاں کیسے قبول کیے گئے. میرے بھائیوں, یہ ان کی قبولیت کی علامت ہے اور ہم سب کے لیے وہ ایک نمونہ بن کر چلے گئے. ہم جتنے علماء کرام ہیں, ہم جتنے حفاظ ہیں, جتنے دین سے لگے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے آپ نے ایک نمونہ پیش کر دیا ہے کہ یہ ہے نمونہ, اس پر چلو گے تو کامیاب بن جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے اور اعلیٰ الذین میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.